اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں محبوب کا امتی کر دیا، وگرنہ میرے محبوب کا امتی ہونے کے لیے تو اللہ کے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے لوگوں نے صدیوں انتظار کیا، راستے کی سخت مشکلات سے گزرے، اور پھر زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے ایمان نصیب ہوا اور مصطفیٰ کا امتی ہونے کا اعزاز ملا۔ مجھے اور آپ کو نہ تو انتظار کرنا پڑا اور نہ کوئی دعا کرنی پڑی، یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، مولانا صاحب ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے ہمارے دائیں کان میں اذان پڑھ کر یہ کلمہ دل نواز سنا دیا کہ آنے والے تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے زندگی کے پہلے دن سے ہی تجھے محمد عربی کا امتی کر دیا ہے۔ پھر کہنا چاہیے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی امتی، تو بھی کہا کر یا نبی یا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء کی امتوں کی تعداد 40 صفوں پہ ہوگی، اور ارشاد فرمایا میری ایک امت کی تعداد قیامت والے دن 80 صفوں پہ سج جائے گی۔ قیامت والے دن تمام اولاد آدم کی صفیں بنے گی، اور حدیث سے پاک میں ارشاد فرمایا ٹوٹل صفوں کی تعداد 120 ہوگی، اور فرمایا 40 صفوں پر سارے نبیوں کی امت کھڑی ہوگی، اور میرے حضور فرماتے ہیں میرے اکیلے کی ساری امت قیامت والے دن 80 صفوں پہ سجے گی۔ اور پھر قیامت والے دن فرمایا میری امت کا اعزاز یہ بھی ہوگا، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تمام انبیاء تشریف فرما ہوں گے اور سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے لوگوں میں اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا دیکھو تو صحیح، کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر وہ اپنی بکریاں چراتے ہیں، اور شام کو جب گھر جاتے ہیں تو ہر چرواہا کس طرح اپنی بکریوں کو پہچان لیتا ہے، فرمایا اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور اس کی دوسری مثال بھی حدیث میں موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کو پہچاننے میں ایک ذرہ بھی دقت نہیں ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ میری امت کے وضو والے اعضاء کو نور سے روشن کر دے گا، میری امت کے وضو والے اعضاء نور سے روشن ہو جائیں گے، میں دور سے اپنی امت کو پہچانتا چلا جاؤں گا۔ کیا خوب کہا حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے، آپ فرماتے تھے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ نے ہمیں کر دیا، وگرنہ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، آدھی زندگیاں کہاں گزر گئی، اور پھر زندگی کے کس موڑ پہ آ کر مصطفیٰ کی غلامی ملی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہالت کے اندھیرے میں لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے تو حضور مجھے پتا چلا ایک قبیلہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی عادت بنا چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں سے بیٹیوں کو خریدنا شروع کیا، کوئی اونٹ دے کر بیٹی خرید لیتا، پیسے دے کر بیٹیاں خرید لیتا، سونا چاندی دے کر بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوشش سے 360 بیٹیوں کو زندگی ملی ہے،
360 بیٹیاں زندہ دفن ہونے سے بچی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا رب اس پر مجھے کوئی اجر عطا فرمائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں یہ اسی کا اعزاز ہے کہ اللہ نے تجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی آخر الزماں کا امتی بنا دیا۔ وگرنہ پڑھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرماتے ہیں میں فارس کا رہنے والا تھا، امیر زادہ تھا، دولت کے اعتبار سے ہم امیر تھے، لیکن میرا نصیب کہ جس گھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں اسلام کا چراغ نہیں بلکہ کفر کے اندھیرے تھے۔ ہم مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن پھر میں فارس سے شام چلا، پھر کبھی کسی عیسائی راہب کے پاس پہنچا، کبھی کسی عیسائی پادری کے پاس پہنچا، پھر زندگی کے آخری موڑے پر ایک عیسائی راہب نے میری مدد کی اور اس نے مجھے شام سے مدینہ پاک بھیجا، اور زندگی کے اس موڑ پر آ کر اللہ نے مجھے مدینہ پاک میں اسلام کا نور عطا فرما کے محمد مصطفیٰ کا امتی کر دیا۔ اور پھر حضور کا امتی ہونے پر سارے ناز کیا اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ یہی تو سبب تھا، کوئی پوچھا کرتا سلمان آپ کا نام کیا ہے تو فرما دیتے سلمان، تو پوچھا جاتا باپ کا نام کیا ہے تو کہتے تھے اسلام، کوئی پوچھتا وطن کا نام کیا ہے تو کہہ دیتے اسلام، کوئی پوچھتے کس قبیلے سے ہو فرماتے تھے اسلام۔ لوگوں کا سوال کچھ ہوتا، آپ کا جواب ایک ہی ہوتا کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، میری پہچان اسلام ہے۔ جب حضرت سلمان نے یہ کہنا شروع کر دیا تو میرے محبوب نے بھی لاج رکھ لی اور قد بڑھا دیا، فرمایا لوگوں سلمان کو تنہا نہ سمجھنا، سلمان و منا اہل البیت، وہ سب کچھ اسلام کے آیا ہے، میں محمد نے سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔